بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم دکھانے والے ہیں حضرت حسن بصری اور درویش کا واقعہ۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص کے نماز جنازے میں شریک ہوا۔ اسے بصرہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تدفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور میں قریبی جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتا رہا۔ ایک جگہ بہت گھنے درخت تھے۔ میں نے جب بغور دیکھا تو ان درختوں کے پیچھے ایک غار نظر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، شاید یہ غار ڈاکوؤں اور لٹیروں کا آواز ہو۔ جب میں اس غار کے قریب پہنچا تو دیکھا وہاں ایک نورانی چہرے والا حسین و جمیل نوجوان اون کا جبہ پہنے بڑے خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے رکوع اور سجود کے بعد سلام پھیرا اور میری جانب متوجہ ہو کر اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا، میں ملک شام کا رہائشی ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ شام سے بصرہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں نے سنا تھا کہ بصرہ اور اس کے قریبی علاقوں میں آپ دینوں، جاہدین اور باعمل علماء کرام بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں شام سے بصرہ چلا آیا تاکہ میں ان اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات کر سکوں اور ان سے علم حاصل کر سکوں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، اے بندے خدا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہاں جنگل میں تمہیں کھانا کیسے ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جب بھوک لگتی ہے تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو جنگل میں موجود تالابوں سے پانی پی لیتا ہوں۔ میں نے کہا، اے نوجوان، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں عمدہ آٹے کی 2 روٹیاں پیش کر دیا کروں تاکہ تم اسے کھا کر عبادت کر قوت حاصل کر سکو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، ایسی باتیں چھوڑو، میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا ہے، پتے کھا کر ہی گزار رہا ہوں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے میرے بھائی، اگر تم ہمارے کھانے کو قبول کر لو گے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی، تو ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ وہ نوجوان بولا، اچھا، اگر تم چاہتے ہو تو جاؤ، بغیر چھانے آٹے کی 2 روٹیاں لے آؤ اور سالن کی جگہ نمک لانا۔ حضرت سید حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر میں اس نوجوان کے پاس چلا آیا اور بغیر چھانے آٹے کی 2 روٹیاں پکوائی، اس پر نمک رکھا اور واپس اسی جنگل کی طرف چل دیا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں غار کے قریب پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ میں نے دیکھا کہ خونخوار شیر غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دل میں کہا، ایسا نہ ہو کہ اس خونخوار درندے نے اس نوجوان کو مار ڈالا۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پھر میں ایک اونچی جگہ پر چڑھا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ وہ نوجوان صحیح سلامت اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے۔ میں نے بلند آواز سے اسے پکارا، اے میرے بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے آس پاس کے حالات سے بے خبر ہے؟ شاید عبادت الہی میں اتنا ڈوب جانے کی وجہ سے تجھے باہر کے حالات کی خبر نہیں۔ میری آواز سن کر اس نوجوان نے نماز میں تخفیف کی اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا، اللہ کے ولی نے کہا، اے اللہ کے بندے، تم نے ایسی کیا چیز دیکھ لی جس کی وجہ سے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا،
وہ دیکھو غار کے دہانے پر ہی خوخار شیر گھات لگائے بیٹھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دے گا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خدا کے بندے، اگر تو اس ذات سے ڈرتا ہے جس نے اس شیر کو پیدا کیا تو یہ تیرے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی نے شیر سے کہا، پھر اس نوجوان نے شیر کی طرف توجہ کی اور کہا، اے درندے، بے شک تو اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اگر تجھے بارگاہ خداوندی سے حکم ملا ہے کہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچائے، پھر میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور اگر تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا تو پھر تو مجھے تیرا کوئی خوف نہیں ہے۔ پھر تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، تو بنا وجہ میری اور میرے بھائی کی ملاقات میں دیوار بن رہا ہے۔ ابھی اس نیک دل نوجوان نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ وہ شیر دہاڑنے لگا اور دم ہلاتا ہوا وہاں سے بھاگا، جیسے اسے اپنا کوئی شکار نظر آ گیا ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب شیر وہاں سے چلا گیا تو میں اس نوجوان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے دونوں روٹیاں اس کے سامنے رکھ دی کہ اے میرے دوست، جس چیز کی تو نے طلب کی تھی وہ حاضر ہے۔ اس نے روٹیاں لی اور انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر وہ رونے لگا۔ روتے روتے اسے ہچکیاں آنے لگی، پھر اس نے روٹیاں نیچے رکھ دی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے تیرے عرش عظیم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ اگر تیری بارگاہ میں میرا کچھ مرتبہ مقام ہے اور میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں بلکہ مقبول ہوں، تو میرے اللہ مجھے اپنے قرب خاص میں بلا لے اور میری روح قبض فرما لے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی اس نوجوان نے یہ دعا مکمل ہی کی تھی کہ فوراً اس کی بے قرار روح اس دنیاوی قید سے آزاد ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پرواز کر گئی۔ میں واپس اپنے علاقے میں آئے، چند متقی اور پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کی تکفین کر سکوں۔ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر غار کی طرف چل دیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غار میں تو کوئی بھی موجود نہیں۔ جس خوش نصیب نوجوان کی لاش کو میں ابھی یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بہت حیران پریشان تھا کہ آخر اچانک اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ اچانک مجھے ایک غائبی آواز سنائی دی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابو سعید، یہ حضرت سید حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت تھی، آپ نے ساتھیوں سے کہو کہ واپس چلے جائیں، اب اس نوجوان کا جسم کبھی نہیں ملے گا کیونکہ اس کے جسم کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، تو میرا ہو جا، میں تو تیرا ہوں، اور نہ ہی اللہ کی حرام کی کوئی کسی چیز کا خیال کرو، اور ہر طرح کے گناہوں سے بھی بچو۔ جو شخص گناہ کرے اور اپنے رب سے معافی نہ مانگے، وہ اس کی سزا پا کر ہی رہے گا۔ قیامت کے دن اس کا انجام دگنا کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا۔